اماں کی موت کا صدمہ میں کیسے بھول سکتی ہوں، جبکہ انہوں نے اپنے آخری لمحات میں مجھے ایک ایسے شخص کے ساتھ باندھنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا جسے میں ناپسند کرتی تھی۔ میں اپنے خاندان میں سب سے زیادہ تعلیم یافتہ تھی۔ میرے مد مقابل کا یہاں پر کوئی شخص نہ تھا، لیکن میری ماں نے جس شخص کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا تھا وہ چٹا ان پڑھ تھا۔ اماں جان میرے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی کیسے کر سکتی تھی؟ ایک تو مجھے ان کی موت کا صدمہ جو اندر ہی اندر سے نڈھال کر رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اپنے آخری لمحات میں میرے لیے جس شخص کو منتخب کر کے گئی تھی وہ پورے خاندان میں ان پڑھ انسان تھا۔ علی اور میرا جوڑ کہیں سے بھی نہیں تھا۔ میں اعلیٰ سکولوں میں پڑھ چکی تھی اور یہاں تک کہ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہی تھی، لیکن اس کے برعکس علی نے آج تک کبھی اسکول کا منہ نہ دیکھا تھا۔ میں اس رشتے کے لیے کبھی بھی راضی ہونے والی نہ تھی۔ اس وقت تمہیں خاموش کر گئی کیونکہ میں جانتی تھی کہ اماں جان کے آخری لمحات ہیں، اور میں نے ان کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ اس دنیا سے جاتے وقت میں ان کو کوئی دکھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ علی کی وجہ سے اپنے مستقبل کو کیسے داؤ پر لگا سکتی تھی؟ اس لیے میں نے وقتی طور پر تو اماں جان کی رضامندی میں اپنی رضامندی شامل کر دی اور ان کے آگے سر جھکا کر ہاں بول دی۔ لیکن اسی وقت میں نے فیصلہ کر دیا تھا کہ میں کبھی بھی اس شخص سے شادی نہ کروں گی۔ علی کہیں سے بھی میرے قابل نہ تھا، اور جیسے ہی اماں جان نے میرے اور علی کے رشتے کے بارے میں بات کی تو مجھے اب اس سے نفرت سی ہونے لگی تھی۔ جس شخص سے میں نفرت کرتی تھی اس کو میں ساری زندگی کے لیے کیسے اپنے ساتھ ہم سفر بنا سکتی تھی؟ خیر یہ وقت ان باتوں کا نہ تھا۔ اماں کی آخری سانسیں چل رہی تھیں، پورے خاندان والے جمع تھے اور میں زاروں قطار رو رہی تھی۔ ابا جان مجھے حوصلہ دے رہے تھے، لیکن وہ حوصلہ میرے پلے نہیں پڑ رہا تھا۔ اس حوصلے کے ساتھ ہی جو قیامت ان لوگوں نے میرے سر پر توڑی تھی وہ مجھے کہاں بھولنے والی تھی؟ میں اماں کو دیکھ کر روتی تو کبھی علی اور اپنے رشتے کی بات طے ہو جانے پر رو دیتی تھی۔ اسی طرح جب اماں نے میرا ہاتھ پکڑ کر علی کے والد کے ہاتھ میں دیا اور علی کے والد نے فوراً سے میرا ہاتھ پکڑ کر علی کے ہاتھ میں دے دیا تو میں نے اپنا ہاتھ زور سے کھینچا اور اپنی ماں سے کہنے لگی کہ اماں جان یہ وقت ان فیصلوں کا نہیں ہے، آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، آپ جیسا چاہیں گی میں ویسا کروں گی، لیکن میں آپ کو صحت مند اور تندرست دیکھنا چاہتی ہوں۔ اماں کی آنکھیں ایک جگہ پر رک چکی تھیں، وہ اپنے ہوش کھونے لگی۔ ان کو دیکھ کر یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ان کو سانس لینے میں بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہو اور ان کا سانس رک کر آ رہا ہو۔ ابھی ہم یہی تھے کہ میں نے اماں کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اماں کی سانسیں رکنے لگیں اور وہیں پر ان کی سانس ختم ہو گئی۔ جیسے میں نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تو میں وہیں پر چیخی اور اماں کو ہلانے اور اٹھانے لگی۔ اماں اس وقت خدا تعالیٰ کو اپنی روح سونپ چکی تھیں۔ ان کا جسم ہمارے سامنے تھا لیکن اس میں روح جا چکی تھی۔ بس اسی وقت ہمارے گھر قیامت کا سما ہو گیا تھا، کچھ باقی نہ رہا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے سب کچھ ختم ہو گیا۔ میں چاہتی تھی کہ اماں جان زندہ رہیں اور میں ان کو سمجھاؤں کہ مجھے یہاں پر شادی نہیں کرنی، لیکن اماں تو اپنی آخری خواہش کا اظہار کر کے خود اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میری زندگی عذاب بن چکی تھی۔ وہ وقت مجھے کبھی بھی نہیں بھول سکتا تھا جب اماں نے میرا رشتہ علی کے ساتھ طے کیا تھا۔ اسی طرح اماں کے انتقال کو کچھ دن گزر گئے۔ اب ہر وقت سب مجھ سے علی کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے، لیکن میں نظر انداز کر دیتی کیونکہ میں علی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔
اور نہ ہی میں اس سے شادی کرنے والی تھی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ میں ابا جان کو یہ سب کچھ کیسے سمجھاؤں، میں ان کو کیسے بتاؤں کہ علی میرے قابل نہیں ہے اور میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ علی میں وہ خصوصیات نہیں ہیں جو میں اپنے ہمسفر میں دیکھنا چاہتی تھی۔ علی میرے خواب و خیال کے بالکل مختلف تھا۔ میں جب کبھی اس کے بارے میں سوچتی کہ میں اس کے ساتھ پوری زندگی گزاروں گی تو میں لرز جاتی تھی، میری روح کانپ اٹھتی تھی اور میں چیخ اٹھتی تھی کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا علی۔ لیکن جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے، علی کی شکل میں تلوار میرے سر کے قریب آتی جا رہی تھی اور علی نام کا شخص میرے چاروں طرف موت کی طرح منڈلاتا رہتا تھا۔ اس کو دیکھ کر مجھے خوف سا آنے لگا۔ جب سے اس کی اور میری بات پکی ہوئی تھی تو وہ مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھتا تھا۔ اس کی عادت مجھے بہت بری لگتی تھی۔ علی کی عادتوں نے ہی مجھے نفرت کرنے سے مجبور کر دیا۔ کئی بار جب علی نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی یا پھر میرے قریب آنے کی کوشش کی تو میں اس کو سخت الفاظ میں منع کر دیتی یا پھر وہاں سے چلی جاتی تھی، کیونکہ مجھے علی ذرا بھی پسند نہ تھا۔ تو پھر اس سے میں بات کیسے کر سکتی تھی؟ میں نے سوچ لیا کہ میں ابا جان سے یہ بات کر کے رہوں گی۔ میں ان کو بتاؤں گی کہ میں ان کے بھتیجے علی سے کسی صورت شادی نہیں کروں گی، چاہے مجھے اس کے بدلے کچھ بھی کرنا پڑے۔ آج شام جب اور میں کھانا کھا رہے تھے تو اچانک سے کھانے کے دوران اماں کا ذکر آ گیا۔ اماں کا ذکر اس طرح ہوا کہ بات علی تک جا پہنچی۔ ابا کا ہر بات میں علی کو لے آنا مجھے ذرا پسند نہ تھا، اور میں جیسے ہی علی کا نام سنتی تو وہاں سے اٹھ پڑتی تھی۔ آج بھی کھانے کے دوران جب علی کا نام آیا تو میں نے وہاں سے اٹھنا چاہا، لیکن ابا نے کہا کہ بیٹا 2 منٹ بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میں خوش ہو گئی اور سوچنے لگی کہ آج ابا جان کو ساری حقیقت بتا دوں گی اور ان سے کہوں گی کہ میں نے کچھ اور سوچا ہوا ہے۔ میں پڑھوں گی، نوکری کروں گی، اس کے بعد جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ میں علی سے شادی ہرگز نہیں کروں گی۔ خیر، ابھی یہی سب کچھ میں سوچ رہی تھی کہ ابا جان نے کہا بیٹا، میں کئی دنوں سے نوٹ کر رہا ہوں، تم بہت ہی عجیب و غریب رویہ اختیار کر رہی ہو۔ میں جیسے ہی علی کے بارے میں یا اس کے گھر والوں کے بارے میں تم سے کوئی ذکر کرتا ہوں یا کچھ بھی کہتا ہوں تو تمہیں عجیب و غریب لگتا ہے اور تم اٹھ کر چلی جاتی ہو۔ یہ سب کچھ تم کیا کر رہی ہو؟ آخر ایک دن تمہیں کسی گھر میں ہمیشہ کے لیے چلے جانا ہے، ان لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، تو پھر تم وہاں پر کیسے گزارا کرو گے؟ ابا نے جب مجھ سے یہ سب کچھ کہا تو میں حیرت زدہ ہو کر ان کو دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ ابا جان، آپ سے مجھے ان سب کی توقع نہیں تھی۔ حقیقت آپ کو پتہ ہے، کیا پھر بھی چاہتے ہیں کہ ساری بات کھول کر آپ کو بتاؤں؟ اتنا جان لیں کہ کسی بھی صورت پر علی سے شادی نہیں کروں گی۔ علی اس پورے خاندان کا جاہل شخص ہے اور اس کے برعکس میں تعلیم یافتہ ہوں۔ ابا جان، آپ خود سوچیں، علی کہاں ہے اور میں کہاں پر ہوں؟ ہم دونوں کسی بھی طریقے سے ایک نہیں ہو سکتے۔ اس کی منزل الگ ہے اور میں الگ منزل کی طرف سفر کر رہی ہوں۔ ہم دونوں کے راستے جدا ہیں اور کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے۔ آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، جتنا جلدی آپ بات سمجھ جائیں گے اتنی آسانی ہوگی، کیونکہ میں نے جو کہنا تھا وہ میں کہہ چکی۔ اس کے بعد اب مجھے حیرت سے دیکھتے رہے۔ میں فوراً وہاں سے اٹھ کر چلی گئی، اپنے کمرے میں جا کر خوب روئی اور سوچتی رہی کہ یا اللہ، تم مجھ پر مہربانی کر، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ابا اماں کی بات کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور اماں جان کی آخری خواہش تو پھر پتھر پر لکیر بن چکی تھی۔ اس کو پورا کرنے کے لیے بس ابا کچھ بھی کر سکتے تھے۔
چاہے ابا کی عادت کو میں جانتی تھی، وہ مجھ پر زبردستی تو کر سکتے تھے، لیکن اماں کی بات کو وہ ٹال نہیں سکتے تھے، کیونکہ اماں جان سے ان کو بے انتہا محبت تھی، اور اسی محبت کے چکر میں اماں نے اور ابا نے اپنے خاندان والوں سے خلاف ہو کر شادی کی تھی۔ اماں کے خاندان والے آج تک ہمارے گھر نہ آتے جاتے تھے، اور نہ ہی میں نے ان لوگوں کو کبھی دیکھا ہوا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری نانی کون ہے، میرا نانا کون ہے، یا پھر میرے باقی رشتہ دار کہاں رہتے ہیں، کیونکہ اس بارے میں مجھے کبھی کچھ نہ بتایا گیا تھا۔ لیکن اس سب کے پیچھے ایک ایسی حقیقت تھی جس کو جان کر مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنا بڑا راز اماں جان اور ابا جان کی شادی کے پیچھے ہوگا، اور پھر مجھے سب کچھ سمجھ آ گیا کہ وہ لوگ میری شادی علی سے کیوں کروانا چاہتے تھے۔ وہ کیوں جلد از جلد میری تعلیم مکمل کروائے بغیر مجھے علی کے ساتھ باندھ دینا چاہتے تھے۔ اس چیز کا اندازہ مجھے تب ہوا جب سب کچھ برباد ہو گیا۔ میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دیا۔ علی جس کو میں جاہل اور گنوار سمجھتی تھی، تب مجھے احساس ہوا کہ علی سے بہتر انسان کوئی نہیں تھا، لیکن اس وقت میرے ہاتھوں سے سب کچھ چلا گیا تھا، کچھ بھی میرے پاس باقی نہ بچا تھا۔ میں ایک مصیبت میں پھنس چکی تھی، اور ایک ایسی مصیبت جہاں سے نکلنا میرے لیے ناممکن ہو چکا تھا۔ خیر، ابا کو جب میں نے اپنے خیالات سے آگاہ کیا تو وہ پریشان ہو گئے۔ روز مجھے سمجھانے لگے اور کہنے لگے کہ بیٹا، میری عزت تمہارے ہاتھوں میں ہے، اور تمہاری ماں کی بھی آخری خواہش یہی تھی کہ تم علی سے شادی کر لو، بس ہماری عزت کو خاک میں ملنے سے بچا لو، اس بات کو مان۔ لیکن میں ان کے سامنے کبھی ہار نہ مانتی، فوراً انکار کر دیتی، اور مسلسل انکار کرتی رہی تھی۔ ایک دن جب میں نے ابا سے خفا ہو کر کہا، ابا جان، اگر آپ نے مجھ پر کسی قسم کی زبردستی کی تو میں کچھ کھا لوں گی اور مر جاؤں گی، لیکن علی سے شادی نہیں کروں گی۔ اس دن سے ابا بہت پریشان رہنے لگے، انہوں نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دیا، اور کبھی بھی علی کا ذکر میرے سامنے نہ کیا۔ مجھے لگا کہ شاید وہ میری بات مان چکے ہیں، لیکن میں غلط تھی۔ ایک دن اچانک انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا، یہ کپڑے پہن کر تیار ہو جاؤ، کیونکہ آج تمہارا نکاح ہو رہا ہے۔ میں حیران رہ گئی، مجھے تو کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ جیسے انہوں نے مجھے ایک دم سے نکاح کی بات کی تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں کہنے لگی کہ ابا جان، یہ سب کچھ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آج تمہارا نکاح علی سے ہو رہا ہے۔ بیٹا، میری طبیعت کچھ دنوں سے بہت خراب ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں تمہارے گھر کا کر کے جاؤں تاکہ سکون سے مر سکوں، کیونکہ تمہاری ماں کی طرح میں نہیں چاہتا کہ تمہاری خوشیاں نہ دیکھ سکوں۔ میں نے کہا کہ ابا جان، یہ سب کچھ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اتنا بڑا ظلم مجھ پر نہیں کر سکتے، میں آپ لوگوں کو جواب دے چکی ہوں، علی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ ابا نے مجھے کہا کہ بیٹا، آج نکاح کر لو، تمہیں تمہارے باپ کی قسم، ورنہ مجھے کچھ ہو جائے گا۔ میں تمہارا غم برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ تم نہیں جانتی دنیا کے لوگ کتنے ظالم ہیں، تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور میں تمہیں ذلیل اور رسوا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ اس لیے بہتر ہے کہ تم علی سے شادی کر لو۔ جب ابا نے میرے ساتھ یہ جذباتی گفتگو کی تو میں نے ان سے وہ کپڑے لے لیے۔ ابا نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹا، جلدی سے تیار ہو کر باہر آ جاؤ۔ میں کپڑے لے کر رونے لگی، خوب روئی۔ اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا۔ نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ میں نے سوچ لیا کہ واقعی اب علی سے میرا نکاح ہو جائے گا، جس شخص سے میں بچپن سے نفرت کرتی آ رہی تھی۔
اب وہ ہمیشہ کے لیے میری زندگی پر مسلط ہونے والا ہے۔ تھوڑی دیر میں مولوی بھی آنے والا تھا۔ اب تو نکاح نہ ہونے کا کوئی چانس نہ تھا، لیکن اچانک سے میرے ساتھ ایک ایسا معجزہ ہوا جس کی وجہ سے میری زندگی بدل گئی۔ شاید مجھے جو معجزہ لگ رہا تھا در حقیقت میری زندگی کی بربادی تھی، اور ایک ایسی بربادی جس نے مجھے بہت بڑی مصیبت میں پھنسا دیا۔ فوراً سے ایک عورت آئی۔ وہ عورت ہمارے گھر میں کئی سالوں سے کام کرتی آ رہی تھی۔ اس نے جب مجھے روتا ہوا اور بے بس دیکھا تو کالی چادر دی اور کہا کہ یہاں سے بھاگ جاؤ، کیونکہ اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ اگر تمہاری عمر بھر قید میں رہو گی، علی نہ تو تمہیں آگے پڑھنے دے گا اور نہ ہی تمہاری مرضی کے مطابق تمہیں زندگی گزارنے دے گا۔ وہ ہر وقت جاہلوں کی طرح تم پر اپنی مرضی مسلط کرتا رہے گا، اس لیے تمہیں تکلیف ہوگی۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ چادر پہنو اور یہاں سے بھاگ جاؤ، باقی جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ایک دم کے لیے میں تو سکتے میں آ گئی، بالکل خاموش ہو گئی اور سوچنے لگی کہ میں اپنے باپ کی عزت کو خاک میں نہیں ملاؤں گی۔ میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی کہ جس کی وجہ سے میرے خاندان کی عزت جو ہے وہ خاک میں مل جائے۔ لیکن ایک طرف میرا سنہرا مستقبل تھا، مگر آج میرا علی سے نکاح ہو جاتا تو میں ہمیشہ کے لیے اپنی محنت کو کھونے والی تھی۔ بس میں فوراً سے اٹھی، کالی چادر لی، اپنے منہ کو لپیٹا اور وہاں سے بھاگ نکلی۔ کسی کو کچھ بھی خبر نہ ہوئی۔ ابا خوش تھے کہ میں تیار ہو رہی ہوں، لیکن میں اپنے کمرے سے بھاگ چکی تھی۔ میں بھاگنے میں بھی کامیاب ہو چکی تھی، کیونکہ اب میں شہر جانے والی بسوں کے قریب آ چکی تھی۔ میں جلدی سے ایک بس کے قریب گئی اور کنڈکٹر سے پوچھا کہ کون سی بس شہر جا رہی ہے۔ کنڈکٹر نے مجھے کہا، سامنے والی بس اگلے 5 منٹ بعد شہر کے لیے روانہ ہونے والی ہے۔ میں فوراً جا کر اس میں بیٹھ گئی، اپنے منہ کو لپیٹ لیا۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی چلنا شروع ہو گئی اور ہم کافی منزل طے کر چکے تھے۔ اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ واقعی میں بھاگ نکلی ہوں اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی ہوں اور سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ علی سے میری جان چھوٹ جائے گی اور میں اپنی تعلیم بھی مکمل کر سکوں گی۔ خیر سارا راستہ میں یہی سوچتی رہی۔ شہر اور گاؤں کے درمیان وہ راستے میں ایک ہوٹل آتی تھی، وہاں پر یہ گاڑی 5 منٹ کے لیے رکتی تھی۔ تمام مسافر وہاں پر رک کر کچھ کھاتے پیتے تھے۔ جب یہ گاڑی اس ہوٹل میں رکی تو میں نہ اتری، میں وہیں پر بیٹھی رہی۔ تمام مسافر اٹھ کر گئے، وہ پانی پی کر آئے اور کھاتے پیتے رہے، لیکن میں وہیں بیٹھ رہی۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا اور میں یہ بھی جان چکی تھی کہ ابا جان کو سب کچھ علم ہو چکا ہوگا اور میرے گھر میں قیامت ٹوٹ چکی ہوگی۔ ابھی میں بیٹھی گاڑی میں یہی سب کچھ سوچ رہی تھی کہ ایک شخص جس نے کالی چادر لی ہوئی تھی، اپنا منہ چھپایا ہوا تھا، فوراً میری طرف بڑھا۔ پہلے تو میں نے سمجھا شاید کوئی مسافر ہے، کیونکہ سارے مسافر بس سے نیچے اتر چکے تھے۔ مجھے لگا کہ وقت ہو چکا ہے اور مسافر واپس آ رہے ہیں، لیکن شخص میری طرف بڑھنے لگا۔ میں خوف میں آ گئی، اپنے آپ کو سنبھالا اور دوسری طرف دیکھنے لگی۔ وہ شخص میرے بالکل قریب آ چکا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا کہ جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے چلو۔ اگر تم نے کوئی شور شرابہ کرنے کی کوشش کی تو میں یہیں پر تمہیں قتل کر ڈالوں گا، اور تم مجھے جانتی نہیں ہو کہ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا کہ کون ہو تم؟ میرا ہاتھ چھوڑ دو اور مجھے کیوں پکڑ رہے ہو؟ میں نے اس کو دھکے دیے، اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن وہ شخص اس قدر طاقتور تھا کہ مجھے گھسیٹتا ہوا بس سے کھینچ لایا۔ میں بالکل خوف زدہ میں آ چکی تھی،
کیونکہ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ شخص کون ہے اور مجھے کیوں ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ ہمارے خاندان میں سے یہ شخص کوئی نہ تھا، کیونکہ اس کی آنکھوں میں بہت رعب اور خوف تھا۔ اس سے پہلے میں نے ایسی آنکھیں اپنی زندگی میں کبھی نہ دیکھی تھیں۔ جب وہ بس سے مجھے تھوڑا دور لے کر گیا تو اپنا چہرہ دکھایا۔ میں اس کو غور سے دیکھ رہی تھی، لیکن ابھی تک میں اسے پہچان نہ پائی تھی۔ میں چیخنے چلانے لگی، مدد کے لیے لوگوں کو بلانے لگی، لیکن وہ مجھے اس انسان جگہ پر لے آیا۔ یہاں پر کوئی بھی میری مدد کے لیے نہ تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم کون ہو اور مجھے کیوں لے کر آئے ہو؟ تب اس شخص نے مجھے کہا کہ بہت جلد تم میری حقیقت جان جاؤ گی۔ میں تو تمہارا بہت قریبی رشتہ دار ہوں، لیکن افسوس کہ تمہیں میرے بارے میں نہیں پتا۔ کچھ عرصہ میرے ساتھ رہو گی تو تمہیں ساری حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ میں نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں رہوں گی، مجھے چھوڑو، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس شخص نے دوبارہ میرا ہاتھ پکڑا اور میرے منہ پر ہاتھ دیا اور کہا کہ اگر تم نے اپنی زبان کھولی یا ذرا سی بھی آواز نکلی تو میں فوراً تمہیں یہیں پر قتل کر دوں گا۔ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی، کیونکہ تم تو گھر سے بھاگ چکی ہو۔ لوگ سمجھیں گے کہ تم کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہو اور شادی کر لی ہے، لیکن تمہارے ساتھ تو یہاں پر بہت برا ہو چکا ہوگا، اس لیے بہتر ہے کہ خاموش رہو۔ جیسے اس شخص نے میرے بھاگنے والی بات کی تو میں بہت زیادہ حیران رہ گئی۔ میں تو اس کو نہ جانتی تھی، لیکن یہ میری ساری حقیقت جانتا تھا۔ میں اس سے بار بار کہنے لگی کہ بتاؤ تم کون ہو، لیکن اس نے مجھے کچھ نہ بتایا۔ تھوڑی دیر بعد 4-5 شخص اسی جگہ پر آ گئے جہاں پر مجھے پہلے سے لایا گیا تھا۔ ان لوگوں کو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن میرے قدموں کے نیچے سے زمین تب نکلی جب اس نے ایک مولوی کو بلایا اور کہا کہ میری بتائی ہوئی جگہ پر پہنچو، کیونکہ مجھے نکاح کرنا ہے۔ جیسے ہی شخص نے یہ بات کہی تو میں لرز گئی، میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں اس کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے تمہارے ساتھ نکاح نہیں کرنا، مجھے چھوڑ دو۔ تم کون ہو؟ وہ مسکراتا رہا۔ میری بے بسی پر نہ جانے کیوں اس کو ہنسی آ رہی تھی۔ خیر میں خاموش ہو گئی۔ اس نے زبردستی اپنے ساتھ میرا نکاح پڑھوا لیا۔ نکاح کے دوران جب مولوی نے اس کا نام لیا اور کہا کہ کیا آپ کو ریحان ولد غلام عباس سے نکاح قبول ہے، تو یہ نام سنتے ہی میں اپنے ہوش و حواس کھونے لگی، کیونکہ کئی عرصہ پہلے اماں جان نے اپنے بھائی کا نام لیا تھا اور وہ کہتی تھی کہ میرا بھائی غلام عباس ہے، جو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا تھا۔ افسوس کہ میں اب اس کو دوبارہ نہیں مل سکتی۔ وہ مجھ سے کسی بات پر خفا ہو چکا ہے، اور ایسا خفا ہوا ہے کہ میں اس کو منا بھی نہیں سکتی اور نہ ہی اس کے پاس جا سکتی ہوں۔ جب مجھے اماں کی یہ پرانی بات یاد آئی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ میں خاموش ہو کر بیٹھی رہی۔ تب ریحان نے مجھے خوفناک آنکھیں دکھائیں اور اشارہ کیا کہ ہاں بولو۔ ہاں بولنے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ پھر میرا نکاح ہو گیا، لیکن مجھے سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ ریحان میری اماں کا بھتیجا ہے یا پھر کوئی اور شخص ہے، کیونکہ اماں کے بھائی کا نام بھی غلام عباس تھا۔ میں بہت ہی بڑی پریشانی میں پھنس چکی تھی، نہ جانے آگے کیا ہونے والا تھا۔ خیر نکاح ہو گیا، وہ لوگ چلے گئے۔ اس کے بعد ریحان نے مجھے ایک تاخانے میں جا کر بند کر دیا۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی، دروازہ کھٹکھٹاتی رہی اور کہتی رہی خدا کا واسطہ مجھے نکالو، مجھے اپنی حقیقت بتاؤ، آخر تم کون ہو اور یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ وہ مسکراتا ہوا چلا گیا اور 3 دن تک مجھے تاخانے میں بند رکھا۔ یہ 3 دن میرے جس اذیت میں گزرے
اس کا اندازہ صرف مجھے ہی ہو سکتا ہے۔ میں بے انتہا روتی رہی، خدا تعالیٰ سے معافی مانگتی رہی، مدد مانگتی رہی، لیکن کچھ نہ بنا۔ تب مجھے یقین ہوا کہ شاید ابا جان کی اور اماں جان کی دشمنی تھی جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اگر ان لوگوں کی دشمنی نہ ہوتی تو آج میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہو رہا ہوتا، یا پھر وہ علی کے ساتھ میری شادی اتنی جلدی نہ کر رہے ہوتے۔ اس مصیبت کے عالم میں مجھے علی سے بہتر انتخاب کوئی نہ لگا، اور میں جان چکی تھی کہ میرے والدین علی کے ساتھ میری شادی کیوں کروانا چاہتے ہیں۔ خیر، میں اپنی زندگی میں بہت بڑی غلطی کر چکی تھی، ایک ایسی غلطی جس کی تلافی نہ تھی۔ جب میں نے 3 دن خانے میں گزارے تو مجھے اندازہ ہوا کہ واقعی مجھے علی کے ساتھ نکاح کر لینا چاہیے تھا۔ خیر، اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ نہ تو میرے پاس وقت تھا اور نہ خانے سے بھاگنے کا طریقہ تھا۔ جو دن میری پریشانی میں لکھے تھے ان کو گزارنا، میری حالت اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ یوں لگتا تھا جیسے کچھ ہو جائے گا، لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ میں چاہتی تھی کہ میں مر جاؤں، لیکن مر نہ سکی۔ 3 دنوں بعد وہ شخص یعنی ریحان نے دروازہ کھولا۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا تو اس کے ساتھ جو شخص کھڑا تھا اس کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور میں اپنی ہی نظروں میں گر گئی، کیونکہ وہ شخص اور کوئی نہیں بلکہ میرا باپ کھڑا تھا۔ وہ میرے باپ کو میرے پاس لے کر آیا۔ میں ابا سے نظریں نہیں ملا سکتی تھی۔ میں فوراً سے جا کر ان کے گلے ملی اور رونے لگی، ان کے قدموں میں جا کے گر گئی، معافی مانگنے لگی اور کہنے لگی کہ ابا جان، یہ شخص مجھے زبردستی یہاں پر لے آیا ہے، مجھے خانے میں بند کر دیا ہے اور مجھ سے اپنا نکاح کروا لیا ہے۔ حالانکہ علی سے بھاگنے کا فیصلہ میرا اپنا تھا۔ میں بھاگ کر شہر اپنی دوست کے پاس جا رہی تھی، سوچا تھا وہاں پر اپنی تعلیم مکمل کروں گی، نوکری کروں گی اور پھر آپ کے پاس واپس آ جاؤں گی، آپ کو منا لوں گی۔ لیکن راستے میں اس گھٹیا انسان نے مجھے پکڑ لیا، زبردستی یہاں تک لے آیا ہے۔ میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ مجھے یقین ہو چکا ہے کہ مجھے علی سے ہی شادی کر لینی چاہیے تھی، لیکن اب تو میں برباد ہو گئی ہوں، میرے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ تب اماں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ میں نے اور تمہاری ماں نے جو فیصلہ تمہارے لیے کیا تھا وہی بہتر تھا، کیونکہ ہم لوگ جانتے تھے کہ تمہاری جان کے کئی لوگ دشمن ہیں۔ اب دیکھو تم مصیبت میں پھنس چکی ہو، میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ شخص مجھے تمہاری حالت دکھانے کے لیے یہاں پر لے آیا ہے اور کہا ہے کہ سالوں کا بدلہ اس نے پورا کر لیا ہے۔ جب ابا نے یہ بات کی تو میں حیران رہ گئی اور میں اس سے پوچھنے لگی کہ ابا جان، یہ سب کچھ آپ کیوں کر رہے ہیں، اور یہ شخص آخر کون ہے؟ اس کو میرے ساتھ کیسی دشمنی ہے؟ کیوں زبردستی مجھے اٹھا کر لے آیا ہے؟ تب ابا نے مجھے ایک ایسی حقیقت بتائی جس کو سنتے ہی میرے اوسان خطا ہو گئے۔ ابا کے الفاظ مجھ پر تیروں کی طرح برسات کر رہے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ابا جان اور اماں کی شادی کے پیچھے اتنا بڑا راز ہوگا اور ماضی میں کی گئی ابا جان کی ایک غلطی کا بدلہ مجھ سے لیا جائے گا۔ در حقیقت میرے ابا نے بتایا کہ بیٹا، میں ان لوگوں کے گھروں میں کام کرتا تھا۔ ریحان تمہارے ماموں کا بیٹا ہے اور غلام عباس تمہارا ماموں ہے۔ ماضی میں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو چکی ہے۔ خیر، جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب تم ان کی ملکیت ہو، یہ تم سے جو چاہیں کروائیں، میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا کہ ابا جان، حقیقت کیا ہے؟ آخر مجھے بتائیں تو صحیح۔ ایسا بھی کیا ہوا کہ ان لوگوں نے زبردستی مجھے اٹھا لیا؟ اور ہمت کی بات ہے
کہ انہوں نے مجھ سے نکاح بھی کر لیا، حالانکہ یہ سب کچھ میں نہیں چاہتی تھی۔ تب ابا نے مجھے بتایا کہ تمہارا نانا بہت ہی امیر تھا، میں ان کے گھر ملازم تھا، اور تمہاری ماں بہت خوبصورت اور جوان لڑکی تھی۔ ان دنوں جب میں ان کے گھر کام کرتا تھا تو میں بھی خوبصورت ہوا کرتا تھا، بس ہم دونوں نے ایک دوسرے کو انجانے میں پسند کر لیا۔ تمہاری ماں سے میں عشق کر بیٹھا اور وہ مجھ سے بے انتہا محبت کر بیٹھی۔ ہم چھپ کر ایک دوسرے سے ملنے لگے۔ اسی طرح کئی سالوں تک ہم ایک دوسرے کو چاہتے رہے اور ملتے رہے، یہ سوچ کر کہ ہم دونوں شادی کریں گے اور قسمت ہمیں ایک کر دے گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ زندگی نے ہم سے وہ امتحان لیے کہ آج تک اس امتحان کی زد میں آ چکی ہوں۔ جب تمہاری ماں مجھ سے محبت کرتی تھی تو اسی دوران ایک بہت ہی امیر زادے کا رشتہ تمہاری ماں کے لیے آیا تھا۔ اس نے فوراً انکار کر دیا اور کہا کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ گھر والوں نے زبردستی کرنے کی کوشش کی تو تمہاری ماں نے میرے بارے میں سب کچھ بتا دیا اور کہا کہ میں اسی سے شادی کروں گی ورنہ خودکشی کر لوں گی۔ جب تمہاری ماں نے اپنے والدین اور اپنے بھائیوں کو مجبور کیا تو انہوں نے کہا کہ تم نے اگر شادی کرنی ہے تو بے شک کر لو، ہم نہ تو تمہاری شادی میں شریک ہوں گے اور نہ ہی تمہارے گھر آئیں گے۔ ہم ایسے سمجھیں گے کہ جیسے تم نے بھاگ کر شادی کی اور اس شادی کے لیے ہمارے لیے کوئی اہمیت نہ ہوگی۔ شادی کے بعد ہم تم سے تمام رشتے ناتے ختم کر لیں گے۔ اب تم خود ہی سوچ لو، تمہیں ہمارا ساتھ چاہیے یا پھر اس شخص کا جو ہمارے گھر میں نوکر ہے۔ تب تمہاری ماں نے میرا ساتھ دیا، وہ چاہتی تو میرے ساتھ گھر سے بھاگ بھی سکتی تھی، لیکن اس نے اپنے والدین کو اور اپنے بھائیوں کو مجبور کیا اور کہا کہ آپ لوگ میرا نکاح عزت کے ساتھ کر دیں۔ وہ لوگ مجبور ہو گئے۔ انہوں نے مجھے کئی بار ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی اور کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ بہت نقصان ہوگا، لیکن میں جس راہ پر چل چکا تھا وہاں سے واپسی آنا میرے لیے ناممکن تھا۔ میں مر تو سکتا تھا لیکن تمہاری ماں کو درمیان راستے میں چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ یہ بے وفائی اپنے حصے میں نہیں لکھوا سکا تھا، بس اسی لیے میں نے ہر مشکل کو اپنے سر پر اٹھایا، لیکن تمہاری ماں کا ساتھ نہ چھوڑا اور نہ اس نے میرا ساتھ چھوڑا۔ زبردستی ہم دونوں کی شادی کی گئی۔ اس دن کے بعد یہ لوگ ہمارے گھر نہیں آتے جاتے، نہ ہی ہم ان کے گھر آتے جاتے ہیں۔ انہوں نے ہم سے تمام رشتے ختم کر لیے ہیں اور مجھے تمہاری ماں کے بھائی یعنی تمہارے ماموں غلام عباس نے کہا تھا کہ وہ اس چیز کا بدلہ ضرور لے گا، اور آج یہ بدلہ انہوں نے تمہاری صورت میں لے لیا ہے۔ اور دیکھو تم کتنی پاگل ہو، کتنی آسانی سے ان لوگوں کی چال میں پھنس گئی۔ بیٹا مجھے بہت افسوس رہے گا کہ تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہوا اور میں تمہیں بچا نہیں سکا۔ میں جس چیز سے تمہیں بچانا چاہتا تھا، جس چیز سے ڈرتا تھا، تم اسی چیز میں پھنستی چلی گئی۔ بس ابھی ابا جان نے مجھے یہ حقیقت بتائی تھی کہ وہ ابا جان کو وہاں سے لے گئے۔ یہ میرے باپ اور میری آخری ملاقات ہوئی تھی۔ اس کے بعد کبھی بھی ہم دونوں نے ایک دوسرے کو نہ دیکھا۔ نہ تو وہ ابا جان کو میرے گھر آنے دیتے تھے اور نہ ہی وہ مجھے ابا جان کے پاس جانے دیتے تھے۔ ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی تھی۔ یہ لوگ مجھ پر بہت ظلم کرتے تھے، گھر کا سارا کام کرواتے، یہاں تک کہ ریحان نے آج تک مجھے بیوی ہونے کا درجہ بھی نہ دیا تھا، مجھ سے بات تک نہ کرتا تھا اور نہ ہی وہ مجھے کوئی اہمیت دیتا تھا۔ یہاں پر میں ذلیل و رسوا ہو رہی تھی۔ صرف اس پورے گھر میں میرا ماموں تھا جو کبھی میری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتا تھا اور مجھے پیار بھری نظروں سے دیکھتا تھا، کیونکہ میں اس کی اکلوتی بہن کی بیٹی تھی، اس لیے اس کو مجھ میں
میری ماں نظر آتی تھی۔ کبھی کبھی وہ مجھ سے پیار سے باتیں کرتا تھا، لیکن جب میری ماں کا کیا اس کو یاد آتا تو وہ پھر مجھ سے نفرت کرنے لگتا۔ یہاں پر سب لوگ مجھے نفرت سے دیکھتے تھے، کوئی بھی مجھے انسان نہ سمجھتا تھا۔ زندگی اس قدر عجیب و غریب لمحات سے مجھے گزار رہی تھی کہ میں نے کبھی سوچا نہ تھا۔ خیر، ریحان جب بھی کمرے میں آتا تو مجھ سے بہت ہی عجیب و غریب انداز میں بات کرتا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ ایک دن میرے ماموں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا، آج ہمارے گھر پر دعوت ہے، میرے دوست آ رہے ہیں، تم بہت اچھے کپڑے پہننا اور اچھے طریقے سے تیار ہو جانا، کیونکہ میں ان کو اپنی بہو دکھانے والا ہوں۔ اس پر میری مامی نے کہا کہ یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں اس کو بہو تسلیم نہیں کرتی، میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروں گی۔ لیکن ماموں نے ان کو خاموش کروا دیا اور مجھے تیار ہونے کے لیے کہا۔ میں اپنے کمرے میں گئی، میرے پاس خوبصورت کپڑے موجود نہ تھے۔ پھر ریحان نے مجھے اپنی بہن کا ایک سوٹ لا کر دیا اور کہا کہ یہ سوٹ اس نے ابھی تک نہیں پہنا ہے، تم اس کو پہن لو اور اپنے پاس ہی رکھ لینا، کیونکہ وہ تمہارے پہنے ہوئے کو دوبارہ نہیں پہنے گی، اور مہمانوں کے سامنے اچھے سے تیار ہو کر آنا، ان کو لگنا چاہیے کہ تم ایک خاندانی بہو ہو۔ ریحان نے آج پہلی مرتبہ مجھے تیار ہونے کے لیے کہا تھا۔ میں خوش ہو گئی، تیار ہونے لگی۔ جب میں تیار ہو رہی تھی تو ریحان مجھے لینے کے لیے آیا۔ باقی تو ساری تیاری ہو چکی تھی، لیکن ابھی میں نے گلے میں ہار پہنا تھا جو مجھ سے پہنا نہیں جا رہا تھا، اور مہمان میرا انتظار کر رہے تھے۔ جب میں بار بار پہننے کی کوشش کر رہی تھی اور ہار پہننے کا مجھے طریقہ نہیں آ رہا تھا تو ریحان فوراً سے آگے بڑھا۔ اس نے میرے بالوں کو پیچھے سے ہٹا کر ہار کو پہنانے لگا۔ میں بالکل خاموش ہو چکی تھی، لیکن مجھے ریحان کا یہ سب کرنا نہ جانے کیوں پسند آ رہا تھا۔ ریحان جب میرے قریب آیا تو مجھے سکون سا مل رہا تھا، حالانکہ آج سے پہلے کبھی میں نے یہ سب کچھ ریحان کے بارے میں نہ سوچا تھا۔ آج اچانک سے جب ریحان نے میری مدد کی، وہ مجھے اچھا لگنے لگا۔ خیر، ہم دونوں مہمانوں کے پاس گئے، ایک ہی صوفے پر بیٹھے، اور ریحان مہمانوں کو دکھانے کی خاطر مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ یہ سب کچھ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ اسی طرح میری اس گھر میں عزت بن جائے، لیکن یہ سب کچھ میرے بس میں نہ تھا۔ میری حالت یوں ہو چکی تھی کہ میں ہر وقت ریحان کے بارے میں سوچتی رہتی، اور یوں لگتا تھا کہ جیسے مجھے اس سے محبت ہونے لگی ہے۔ لیکن ریحان کو مجھ سے ذرا بھر محبت نہ تھی، وہ تو میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنا نہ چاہتا تھا۔ اس کے کمرے میں لاکھوں چیزیں پڑی تھیں، مگر میں بھی اسی طرح ان چیزوں کی مانند تھی جو بے معنی اس کی زندگی میں آ چکی تھی۔ کچھ دنوں بعد ہم ایک عورت کا بلاوا آیا۔ یہ دعوت انہی لوگوں کو تھی جو کچھ عرصہ پہلے ہمارے گھر دعوت کھا کر گئے تھے۔ انہوں نے خصوصی ریحان اور مجھے مامی جان اور ماموں کو بلایا۔ ہم وہاں پر جانے لگے تو پھر مامی نے اپنے خاندانی کنگن دیے اور ایک بہت ہی خوبصورت جوڑا جو انہوں نے اپنی بہو کے لیے بنوایا ہوا تھا وہ لا کر مجھے دیا، اور کہا بے شک تم میری مرضی سے یہاں پر بیاہ کر نہیں آئی ہو اور نہ ہی میری من پسند بہو ہو، لیکن میں کیا کر سکتی ہوں، خدا تعالیٰ نے تمہیں زبردستی میرے بیٹے کی زندگی میں شامل کر دیا ہے، نہ چاہتے ہوئے یہ سب کچھ تمہیں دینا تو پڑ رہا ہے، لیکن میں بہت مجبور ہو کر یہ سب کچھ کر رہی ہوں۔ آج دعوت پر یہی کپڑے پہننا اور جو زیورات میں نے تمہیں دیے ہیں یہی پہن کر جانا، تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم خاندانی ہیں۔ تمہاری وجہ سے میں اپنے خاندان کا جھکا ہوا سر نہیں دیکھ سکتی،
میں نے بہت خوش ہو کر ان سے وہ کپڑے لیے۔ آج ریحان بھی بہت زیادہ خوش تھا۔ نہ جانے اس کا چہرہ کیوں کھلا ہوا تھا جب اس نے مجھے اپنے خاندانی جوڑے میں دیکھا، اور وہ خاندانی کنگن جو اس کی ماں نے مجھے دیے تھے وہ میرے ہاتھ میں اس نے دیکھے تو وہ حیران رہ گیا۔ فوراً میرے قریب آیا اور میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا کہ یہ کنگن تمہیں کس نے دیے ہیں؟ میں نے کہا کہ یہ کنگن مجھے آپ کی ماں نے دیے ہیں۔ تب وہ مسکرائے اور کہنے لگا کہ لگتا ہے میری ماں نے تمہیں بہو تسلیم کر لیا ہے۔ اور اسی طرح دن گزرنے لگے۔ اب تو دل کرتا تھا کہ میں تیار ہو جاؤں اور ریحان کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کروں۔ سارا کام دن بھر میں کرتی، اپنی ساس سے تانے بھی سنتی، لیکن اس کے ساتھ ہی جب شام کا وقت ہوتا تو میں اپنے کمرے میں تیار ہو جاتی تھی۔ جب ریحان آتا، مجھے دیکھتا تو وہ حیران رہ جاتا تھا۔ میرے چہرے پر ذرا بھی تھکاوٹ نہ ہوتی تھی۔ آہستہ آہستہ سے میں نے یہ محسوس کیا کہ اب ریحان بھی میری طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ مجھ سے باتیں کرتا تھا، مجھے اپنے دن کے بارے میں بتاتا تھا۔ ریحان کو دیکھ کر مجھے یوں لگا کہ جیسے وہ اب میرے قریب آنا چاہتا ہے، یا پھر اس کو بھی مجھ سے محبت ہونے لگی ہے۔ مجھے تو کئی عرصہ پہلے ہی اس سے محبت ہو چکی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا، لیکن ریحان کی عادتوں اور اس کی خوبصورتی نے مجھے اس کی طرف متوجہ کر دیا تھا۔ جہاں میں اس سے نکاح کر کے اپنے آپ کو بدقسمت ترین انسان سمجھتی تھی اور سوچتی تھی کہ میں اس کے ساتھ اپنی زندگی کو کیسے گزاروں گی، وہاں اب مجھے ریحان کے ساتھ رہنا اچھا لگتا تھا۔ ریحان کے ظلم جو اس نے مجھے نکاح کے بعد ذلیل و رسوا کیا، میں سب کچھ بھول چکی تھی۔ مجھے صرف اس کا ہنستا ہوا چہرہ دکھائی دینے لگا۔ میں نے ان تمام گھر والوں کے دل میں جگہ بنا لی اور وہ لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے۔ میری ساس جہاں مجھے دیکھتے ہی اپنی آنکھیں دوسری طرف پھیر لیتی، اب وہ مجھ سے باتیں کرنے لگی تھی اور اپنے حالات و واقعات مجھ سے شیئر کرنے لگا۔ یہاں تک کہ ماموں جان بھی سب کچھ بھول چکے تھے، مجھ سے پیار کرنے لگے اور ہر وقت مجھے بیٹی بیٹی کہہ کر بلاتے تھے۔ ان تمام لوگوں کے دل میں نے جگہ بنا لی تھی، اور خوشی کے دن میری زندگی میں آہستہ آہستہ لوٹ کر آنے لگے۔ لیکن ایک پریشانی جو مجھے ہر وقت گھائل کرتی تھی وہ تھی ابا جان کا مجھ سے دور ہو جانا۔ میں نے اس نکاح والے دن کے بعد آج تک ابا کو اپنی زندگی میں نہ دیکھا تھا۔ ان کی کمی مجھے اندر ہی اندر سے بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ ریحان سے کہوں کہ وہ مجھے ابا جان سے ملوانے کے لیے لے چلیں، لیکن پھر میں خاموش ہو جاتی۔ مجھے پتا تھا اگر میں نے ابا سے ملنے کی خواہش ریحان سے کر دی تو اس کے بڑھتے قدم ہمیشہ کے لیے رک جائیں گے اور وہ کبھی بھی میرے قریب نہیں آ پائے گا۔ اس طرح اب میں دن رات کوشش کرنے لگی کہ میں ریحان کے دل میں جگہ بنا پاؤں۔ جس طرح میرے دل میں اس کے لیے جذبات ہیں، اس کے دل کو بھی اپنے لیے تڑپتا ہوا دیکھ سکوں، لیکن یہ سب کرنے میں بھی بہت وقت لگ گیا۔ اب تو میرا ماموں بھی ریحان سے کہتا تھا کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارو، اس کو باہر گھمانے کے لیے لے جایا کرو، لیکن ریحان خاموش ہو جاتا تھا، کیونکہ یہ شادی اس نے اپنے باپ کے کہنے پر کی تھی اور وہ سمجھتا تھا کہ یہ سب کچھ اس نے زبردستی کیا۔ پھر ایک دن ریحان نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جس کو سنتے ہی میں حیران رہ گئی۔ اس کی سوچ پر مجھے خوشی ہونے لگی اور میں خدا تعالی کا شکریہ ادا کرنے لگی کہ اس نے مجھے بہت ہی اچھا ہم سفر دیا ہے۔ جب ریحان نے مجھے بتایا کہ میں نے آج تک تمہیں ہاتھ اس لیے نہیں لگایا کیونکہ میں سمجھتا ہوں میں نے تم سے شادی زبردستی کی تھی،
زبردستی آپ کو میں نے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ اب بھی میں تمہارے ساتھ کسی قسم کی زبردستی کروں۔ جب تم چاہو گی میں تمہیں اپنانے کے لیے تیار ہوں۔ حالانکہ تم میری بیوی ہو، میرا تمہارے ساتھ نکاح ہو چکا ہے اور شرعی طور پر مجھے حق ہے، لیکن وہ نکاح میں نے زبردستی کیا تھا، اور اس رات کو میں نہیں بھول سکتا جس رات میں تمہیں بس سے گھسیٹتا ہوا کھینچ کر لایا تھا۔ 3 دن جو میں نے تمہیں قید میں رکھا تھا، وہ جس اذیت سے میں گزرا تھا انہیں میں جانتا ہوں، کیونکہ آج تک میں نے کسی بھی لڑکی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم، تشدد، زیادتی نہیں کیا، اور نہ ہی میں یہ سب سوچ سکتا ہوں کہ کوئی لڑکی اتنی بے بس اور مجبور کی جائے۔ جب یہ سب کچھ میں نے اپنے ان ہاتھوں سے کیا تو میں اپنی ہی نظروں میں آہستہ آہستہ سے گرتا ہی چلا گیا۔ اس لیے میں اکثر تم سے بات نہیں کرتا تھا، نہ ہی تمہیں دیکھتا تھا، کیونکہ میں تمہارے ساتھ نظر ملانے کے قابل نہیں تھا۔ جب ریحان نے مجھے اپنی سوچ سے آگاہ کیا تو میں حیران رہ گئی۔ اس کی بات کو سن کر میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی حقیقت نہ بتا دوں جس کو سن کر حیران رہ جاؤ گے؟ تب ریحان نے کہا ہاں بتاؤ۔ تب میں نے کہا کہ نہ جانے مجھے کیا ہو گیا ہے، کئی عرصے سے میں اپنے دل کے چراغ تمہارے لیے روشن کر بیٹھی ہوں۔ تمہارا دیکھنا، تمہارے قریب آنا اور تم سے بات کرنا میری خواہش بن چکی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اپنی باقی زندگی میں تمہارے ساتھ گزاروں، جس میں صرف میں، تم اور ہماری اولاد ہوں۔ مجھے تمہارے ساتھ رہنا بہت اچھا لگتا ہے۔ یوں سمجھو کہ مجھے تمہاری عادت ہو چکی ہے۔ کئی دنوں سے چاہ رہی تھی کہ یہ سب کچھ تمہیں بتلاؤں، لیکن میں چاہتی تھی کہ تم بھی مجھ سے یہ سب کچھ بولو، اس لیے خاموش ہو جاتی تھی بس، کیونکہ میں جانتی تھی تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے۔ یہ شادی تم نے زبردستی کی تھی، اس لیے میں اپنی مرضی تم پر مسلط نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہی سوچ کر میں اکثر خاموش ہو جاتی تھی۔ جب ریحان نے میری یہ ساری بات سنی تو ہنسنے لگا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ کیا واقعی یہ سب کچھ سچ ہے جو تم مجھے بتا رہی ہو؟ میں نے کہا خدا کی قسم سچ ہے۔ تب ریحان نے مجھے کہا کہ تمہارے ماموں مجھ سے وعدہ لیا تھا اور کہا تھا کہ میری بھانجی کو تم کبھی نہ چھوڑو، تو ہمیشہ سائے کی طرح اس کا ساتھ دو گے، اور یہ تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ اگر تم سے مجھ سے محبت نہ بھی ہوتی میں تب بھی تمہاری زندگی میں ہمیشہ کے لیے رہنے والا تھا۔ اسی بات پر ہم دونوں مسکرا رہے تھے۔ اب ریحان کے ساتھ میں بہت ہی خوشگوار زندگی گزار رہی تھی۔ یہ زندگی جو مجھے ملی تھی کسی معجزے سے کم نہ تھی۔ ریحان میری ہر سانس میں بس چکا تھا اور اسے بھی مجھ سے خاصی محبت ہو چکی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر جی رہے تھے۔ ایک دن میں نے ماموں جان اور ریحان سے اپنے والد کے ملنے پر اصرار کیا اور کہا کہ جو غلطی انہوں نے کی تھی اب آپ لوگ ان کی بیٹی کو کئی عرصہ سے سزا دے چکے ہیں، پچھلی باتوں کو بھول جائیے، کیونکہ میں اب دو خاندانوں کو دوبارہ سے ملوانا چاہتی ہوں۔ تب میرے ماموں اور ریحان نے ایک دوسرے کو دیکھا اور مسکرانے لگے، کہنے لگے کہ کئی دنوں سے ہم بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ کیوں نہ تمہیں تمہارے باپ سے ملا دیں۔ بس اب ہم تینوں یہی بات کر رہے تھے کہ وہیں پر میرے بابا آ گئے۔ ان کو دیکھ کر میں بہت ہی خوش ہوئی، اور پھر سے کئی سالوں سے بچھڑا ہوا خاندان بہت بڑی دشمنی کے بعد ایک ہو گیا۔ اس طرح میں بھی ریحان کے ساتھ ہی بہت خوشگوار زندگی کو گزارنے لگی، اور پھر سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔